وہ تخت جس پر لوگ سجدہ کرتے تھے، اس تخت نے ایک دن خود فرعون کو خاموش کر کے آج ہم اسی تخت، اسی غرور اور اسی انجام کی کہانی سنائیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے فرعون کون تھا، اس کی طاقت کیسے قائم ہوئی، اس نے اپنی قوم کے ساتھ کیا ظلم کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیسے شروع ہوا، معجزات اور مکالمے کیسے ہوئے، اور آخرکار فرعون کا انجام کیا ہوا۔ دلکش آغاز۔ صدیوں پہلے کا وہ عالم جہاں تختوں کی چمک انسانوں کی آنکھوں کو چمکا دیتی تھی، مگر وہی چمک اکثر انسانوں کی دل اندھیرے کر دیتی تھی۔ فرعون اس چمک کا نام تھا، نہ صرف ایک بادشاہ بلکہ ایک ایسا شخص جس نے خود کو مقدس سمجھا، جس نے اپنے آپ کو معبود بنانے کی کوشش۔ فرعون کا درجہ ایک زبردست بادشاہ سے شروع ہوا۔ فوج، دولت، محلات اور عوامی وحشت عام طور پر بادشاہی نسل اور فوجی طاقت سے قائم ہوتی ہے۔ طاقت کے ذریعے سر کو بھی وہ منصب جس کا دروازہ صرف چند لوگوں کے لیے کھلتا تھا۔ اہم نکتہ: قرآن مجید میں فرعون کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے تو اس کا نام مخصوص کے ابن نہیں دیا گیا، مگر اس کی صفات اور ظلم واضح ہے۔ سوچیں، ایک ایسا محل جہاں سونے کی زنجیریں، ہیرے موتیوں کے صندوق، اور اسی محل کے دروازے پر ایک چمکتے ہوئے سکے پر فرعون کا نام، اور لوگ سجدے میں جاتے ہیں۔ غرور کا آغاز۔ تخت اور تاج کا فریب، چاہ رکھنا یا حاصل کرنا۔ جب انسان طاقت کو اپنی شناخت بنا لے، بنی اسرائیل پر ستم۔ اس نے حکم دیا کہ نوآبادیزہ بچوں میں لڑکوں کو مار دیا جائے تاکہ ظلم کی طاقت کو مضبوط رکھا جائے۔ ایک رنجیدہ مگر بہادر ماں، ایک ماں محفوظ کرنے والی جس نے اپنے بچے کو دریا میں چھپا دیا۔ ماں، اگر وہ بچ جائے تو شاید اللہ کا کچھ منصوبہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی سلام اور حکومت کے سامنے پہلا پیغام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی۔ دریا سے نکالے جانے کے بعد فرعون کے گھر میں 3 عرصے تک پرورش پائی۔ مختصر، پھر مدین میں جلا وطنی کی اور واپس مصر کی طرف آنے کا ارادہ کیا۔ اللہ کی جانب سے دعوت۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملتی ہے اور وہ فرعون کو توحید کی دعوت دینے واپس لوٹے۔ معجزات۔ یہ معجزات سامنے رکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے پیغام دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں تمہیں سچ بتانے آیا، تیرا رب ایک ہے۔ فرعون نے غصے سے کہا، تو جیسا معمولی آدمی میرے سامنے آ کر مجھے سکھانے لگے گا؟ کون ہے تیرا رب؟ جادوگر اور رد عمل۔ دربار میں موجود جادوگر جب موسیٰ کے معجزات دیکھتے تو وہ بھی مقابلہ کرتے۔ قرآن میں آیا ہے کہ جب ان کے جادو نمودار ہوا تو عوام نے حیرت میں دیکھا، مگر پھر سچ سمجھا۔ فرعون کا فخر۔ جادوگروں کو خریدنا، ان کی تعریف کرنا، مگر ان کا ایمان نہ لانا۔ نتیجہ: جادوگر کی تصدیق، ایمان اور عوام کے دلوں میں ہلچل، ٹکراؤ۔ فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کرتا جا رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دریا پر عصا مارا، راستہ کھل گیا۔ بنی اسرائیل نے عبور کیا۔ فرعون جب داخل ہوا تو دریا بند ہو گیا۔ غصے میں بولا، کون ہے یہ راستہ بند کرنے والا؟ لے آؤ اسے۔ دریا بند ہوتا نظر آیا تو فرعون خوفزدہ ہو گئے۔ صرف جواب بھی کہا، میں ایمان لاتا ہوں تیرے معبود کے سوا وہی معبود۔ مگر ایمان جب موت کے بغیر بہتا ہے تو اس کا اجر وہی ہوتا ہے جو من پر کیا ہے۔ فرعون کا انجام وہ بھی پر۔ فرعون کا ڈوب جانا ایک عبرت بن گیا۔ قرآن میں ایک مقام پر آیا ہے کہ
اس کی لاش کو بچا کر نشانے بنایا گیا تاکہ لوگوں کو خبردار کیا جائے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے دنیاوی طاقت مذہب کی جگہ نہیں دے سکتی۔ آخرت میں صاحب کرون کی موت ایک تاریخی مذہبی کراکی اور روحانی سبق یہ ہر دور کے عقیق کو پرتیک کلا کنبہ ہے۔ اس کہانی سے حاصل ہونے والے عملی سبق: نمبر 1، روح سا۔ جب انسان خود کو معبود بنائے تو تباہی نزدیک۔ نمبر 2، کیپنگ امنس۔ جو لوگ دیوتوں کا شکر ادا کرتے وہ پاس جاتے، جو غرور کرتے ہیں وہ ڈوب جاتی۔ نمبر 3، قیادت کی ذمہ۔ طاقت رکھنے میں جو ہے توجہ انصاف سے کام لینا چاہیے۔ نمبر 4، سچائی کی پکڑ۔ ابتدا میں جیتنا دکھائی دینا مگر ہر دور میں ایک کرون جنم لیتا ہے، وہ نفس جو ہم یہ کہتا ہے تو ایک لمحہ توقف کرے۔ آپ کے اندر بہت سی بہت صفت ہے جو تخت کے سامنے جھوم کر کہتی میں ہی خدا۔ لہٰذا سب سے بڑی جنگ، سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے خلاف ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ایسی صوفیانہ داستانیں اور روحانی حقائق آپ تک پہنچائے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ہمارے چینل ننھی داستان کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ کیا معلوم کسی ایک شخص کی زندگی بدل جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔